بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت عند رجل من الأغنياء شيئا غريبا ورأيت اور میں نے دیکھا عند رجل من الأغنياء مالداروں میں سے ایک آدمی کے پاس غنی جن کی جمع اغنیا مالدار تو رجل واحد ہے جماعت رجال مرد آدمی میں نے ایک مالدار آدمی کے پاس شیئن غریبن ایک عجیب و غریب چیز دیکھی شیئن رأیتو کا مفعول ہے غریبن جو ہے وہ شیئن کی صفت ہے ایک عجیب چیز دیکھی میں نے غریبن مانے عجیب اجنبی جس کو عام طور سے کوئی نہ جانتا ہو عجیب چیز ہے غریب مانے غریب نہیں کرنا ہے ترجمہ یہ اردو نہیں ہے مطلب عربی کے الفاظ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ تو اردو میں غریب ہے تو یہ اردو والا ہی غریب ترجمہ کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں اردو میں الگ معنی آتے ہیں اور عربی میں الگ معنی آتے ہیں جیسے فقیر ہے اردو میں فقیر مانگنے والے کو بولتے ہیں لیکن عربی میں فقیر یہ وہ ضرورت مند کو بولتے ہیں حضرت موسیٰ نے بھی خود کو فقیر کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یعنی انی فقیر تو یہاں پر بھی غریب تو آپ کہہ سکتے ہیں امبانی غریب امبانی جو ہے وہ اجنبی ہے فی ھذا البلد اس شہر میں یعنی اگر وہ کہیں دوسری جگہ جائے جہاں پر وہ بالکل کوئی جان پہچان کا نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امبانی غریب فی ھذا البلد وہ اس شہر میں اجنبی ہے تو شیئن غریباً ایک عجیب چیز دیکھی وہ عجیب چیز کیا تھی کانت عندہ صفیحۃ اس آدمی کے پاس لوہے کی ایک بڑی سی چادر تھی صفیحۃ لوہے کی چادر کو بولتا ہے ایک بڑی سی لوہے کی چادر تھی وکان علی وجہ الصفیحۃ مثل فلس اور اس لوہے کی چادر کے اوپر وجہ مانے اس کے اوپر اس کے چہرے پر اس کے سامنے مثل فلس ایک سکے کی طرح کوئی چیز تھی مثل فلس فلس جمع فلوس سکے کو بولتے ہیں عرب میں فلوس فلوس ہی کرتے ہیں وہ جمعی استعمال کرتے ہیں فلوس وہ واحد نہیں کہتے فلس بلکہ وہ عرب لوگ جمعی استعمال کرتے ہیں وہ اپنی بول چال میں جو ہے وہ فلوس ہی بولتے ہیں تو مثل فلس سکے کی طرح کوئی چیز تھی اس کے چادر کے اوپر یعنی اتنی بڑی کوئی چیز ہوگی لہو لون اور اس سکے کا ایک رنگ تھا لہا نہیں ہے بلکہ لہو ہے لہو اس سکے کا لون ایک رنگ تھا یلمعو جو کہ رنگ وہ کیا کر رہا تھا رنگ چمک رہا تھا یلمعو لمع یلمعو میں چمکنا وہ چمک رہا تھا وَيَظْهَرُ مِن بَعِيدٍ اور وہ ظاہر ہوتا تھا دور سے یعنی وہ جو سکہ ہے وہ دور سے چمکتا تھا اس پر ایک طرح کا رنگ تھا ابھی بات پوری نہیں ہوئی وَكَانَ بِجَانِبِ هَذَا الْفَلْسِ مِثْلُ جِرَابٍ اور اس سکے کے برابر میں بجانبی اس کے بالکل سائیڈ میں برابر میں مثل جرابن جرابن بولتے ہیں جی تھیلا تھیلی ڈبی کوئی بھی جو ہے اسٹور کرنے کی کسی کوئی بھی چیز ہو تو ڈبی یہاں پر ترجمہ کریں گے ایک ڈبی کی طرح کوئی چیز ایک چھوٹا سا ڈبا تھا کان یشحنہ بالبارود شاہنہ یشحنہ کے معنی بھرنا ٹھیک ہے شاہنہ اسی شاہن چارجر کو بولتے ہیں جو موبائل کا چارجر ہوتا ہے اس کو جو ہے شاہن بولتے ہیں اس میں گولتا لگا دو کہ الشاحنۃ تو یہ ٹرک کے معنی میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ٹرک ہوتا ہے نا بس ٹرک تو اس معنی میں چلا جاتا ہے شاحنہ تو کانا یشحنہ وہ اس کو بھرتا تھا بالبارودی بارود سے بھرتا تھا وہ آدمی جو مالدار آدمی ہے اس ڈبی سی کو برابر میں جو تھی وہ بارود سے بھر دیتا تھا وَيَسُدُّهُ بِالْقِرْطَاسِ اور پھر اوپر سے اس کو شاہینہ ٹرک ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا ہے سدا یسدو کے معنی بند کرنا بھرنا اور پھر اس کو بند کر دیتا تھا بالقرطاس کاغذ سے یعنی اوپر سے بارود بھر کے اوپر سے کاغذ لگا دیتا تھا وَكَانَ فِي هَذِهِ الصَّفِيحَةِ رَسْمٌ مِّنْ حَدِيدٍ اور اسی لوہے کی چادر میں رسم ایک تصویر بھی تھی من حدید تصویر بھی وہ بھی لوہے کی تھی ہر چیز لوہے کی تھی ظاہر سی بات ہے جندیون اور وہ تصویر کیسی تھی بتا رہے جندیون فی لباس جندیون ایک فوجی آدمی تھا اور فوجی ہی کے لباس میں تھا جندیون فی لباس جندیون فوجی فوجی ہی کے لباس میں
فی یدہ قبعۃ، اس کے ہاتھ میں کیا تھی؟ ایک ٹوپی تھی، ہیٹ تھی، کیپ، کیپ جس کو بولتے ہیں نا بچوں کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ گول گول جو ہوتی ہے بالکل، تو اس کو بولتے ہیں. تو اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ ایک ہیٹ تھی. قبعۃ، دیکھیے ترکیب کرو گے تو آپ کو لگ رہا ہوگا فی یدہ جو ہے جار مجرور مل کے مبتدا، قبعۃ خبر، آپ کو یہ لگ رہی ہوگی ترکیب، لیکن یہ غلط ہے. جب بھی جار مجرور شروع میں آئے یا ظرف والے الفاظ شروع میں آئے تو وہ مبتدا نہیں بنتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ خبر ہوتے ہیں. ایک طرح سے خبر کے لیجئے، یا جو ہے متعلق خبر محذوف کے لیجئے، یا جو ہے وہ جو ہے قائم مقام جو ہے وہ خبر کے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شبہ جملہ ہو گئے وہ پھر جو ہے خبر بن جاتے ہیں. تو قبعۃ کیا بنے گا؟ یہ ہمارا مبتدا بنے گا. تو جار مجرور کے بعد جب مبتدا آتا ہے تو وہ نکرہ ہی لایا جاتا ہے، جیسے فی البیت رجل، گھر میں آدمی ہے. تو قبعۃ مبتدا ہے. تو وکنہ نباری فی الرمی، اور ہم مقابلہ کرتے تھے تیر اندازی میں. بارا یباری مبارات، مقابلہ کرنا. پھر رمی تیر اندازی میں ہم مقابلہ کرتے تھے. ونرمی، اور ہم مارتے تھے، نشانہ لگاتے تھے. حاضل فلسا، دیکھیے فلسا ہونا چاہیے، اس سکے کا ہم نشانہ لگاتے تھے، یعنی جو سکہ ہوتا تھا اس پر نشانہ مارتے تھے. بالرشاشی، کس چیز کے ذریعے؟ یعنی گولی کے ذریعے، چھرے کے ذریعے ہم جو ہے وہ اس پر جو ہے نشانہ لگاتے تھے. فَإِذَا أَصَابَ إِنسَانٌ، تو بتا رہے ہیں کہ اگر انسان نشانہ صحیح لگا دیتا، اصاب مانے یعنی پہنچنا، نشانے کو صحیح مارنا، اگر انسان جو ہے نشانہ صحیح لگا دیتا، الفلسا سکے پر جا کر لگ جاتا، تو انطلق المدفع، تو وہ جو توپ سی تھی وہ ایک طرح کی لوہے کی چادر سمجھ رہے، تو توپ چل پڑتی. انطلق چل جا رہا، تو توپ چل جاتی. المدفع توپ کو بولتے ہیں، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں المدفع توپ، جمع مدافع، مدافع توپ چلو. انطلق مانے چلنا، یہ آ چکا ہے چلنا. انطلقت البندقیہ، بندوق چل گئی. وسمع الناس صوته من بعید، اور لوگ سن لیتے اس توپ کی آواز کو دور سے. من بعید، دور سے سن لیتے. وانفتح الباب، اور دروازہ کھلتا. اسی میں ایک طرح کا چھوٹا سا کوئی دروازہ تھا، وہ دروازہ کھل جاتا. انفتح کھل جانا، دیکھیے فتح کھولنا اور انفتح کھل جانا. وخرج رجل من حدید، اور لوہے کا ایک آدمی نکلتا اس میں سے، دروازے میں سے. فی یدہ علامت، اس آدمی کے ہاتھ میں ایک نشان ہوتا. علامت ایک نشان ہوتا. یشیر بہا الی الہدف، اور وہ اشارہ کرتا اس نشان کے ذریعے الی الہدف، یعنی ہدف، ٹارگیٹ کی جانب، مقصد کی جانب. اشارہ یشیر اشارتن، اشارہ کرنا. اشارہ مصدر لکھ دیتا ہوں، اشارن نہیں ہوتا بلکہ بچوں کو اشارہ یشیر اشارن، اشارتن آئے گا، اشارہ کرنا. اور اسی طرح ہدفن جمع اہداف، مقصد کو بولتے ہیں. ہدفن جمع اہدافن، مقصد، ٹارگیٹ. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہاں مارنا ہے، وہ ٹارگیٹ کی طرف اشارہ کرتا. وَيُخْبِرُ بِالْإِصَابَةِ، اور وہ آدمی بتاتا نشانہ لگانے کے بارے میں. بالإصابة یعنی نشانہ لگانے کے بارے میں، کہ یہاں گویا مارنا ہے. اصاب یصیب، یہاں پر نشانہ لگانے کے بارے میں. وظہر الجندی، بلکہ وہ بتاتا کہ صحیح لگ گیا، یعنی گویا جو ہے صحیح لگنے کے بارے میں وہ خبر دیتا کہ نشانہ صحیح لگ گیا. وظہر الجندی، اور فوجی بھی نکلتا، ظاہر ہوتا. رافعا قبتہ، اپنی ٹوپی کو اٹھائے ہوئے، یعنی ایسے اٹھائے ہوئے گویا وہ ظاہر ہوتا. آتا وہ، اس کی ٹوپی تھی وہ ہاتھ میں ہوتی تھی تو اس کو ایسے اٹھاتے ہوئے ظاہر ہوتا. رافعا دیکھیے کیا بنے گا، یہ حال بنے گا، کیونکہ یہ نکرہ ہے اور منصوب ہے، سمجھ رہے ہیں. تو الجندیوں کا حال، اس حال میں کہ وہ اٹھا رہا تھا. قبتہ، قبعتہ، یہ جو زبر آ رہا ہے، قبعتہ نہیں ہے نا، قبعتہ بھی ہو سکتا تھا، قبعتہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن قبعتہ ہی کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھو اب آپ سوچو گے کہ یہ زہرا کا مفعول ہے، لیکن زہرا کا تو مفعول نہیں ہے. فوجی نے اپنی ٹوپی کو تو ظاہر نہیں کیا بلکہ ٹوپی کو اٹھایا، تو رافعن ہی کا کچھ ہے. تو جس طرح فعل ماضی یا فعل مضارع کا مفعول ہوتا ہے،
ایسے ہی رافعن آپ دیکھ رہے ہیں صفت کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ نہیں اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل صفت کے صیغوں میں آتا ہے، تو صفت کا صیغہ جو ہے یہ اس کا مفعول ہے اسم الفاعل کا. تو رافعن قبتہ کی اگر میں ایڈوانس ترکیب آپ کو کر کے دکھاؤں تو رافعن اسم الفاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، قبتہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. اسم الفاعل اپنے فاعل سے اور اپنے مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال بنا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو تھوڑا یہ عجیب سے لگ رہی ہوگی، یہ مشکل لگ رہی ہوگی، تو یہ چیز ہم گرامر میں سکھاتے ہیں، آپ گرامر میں ہمارے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے ہم سے آپ پڑھ سکتے ہیں 7351034332. یہ سب چیزیں ہم گرامر میں، 1 سال کا کورس ہوتا ہے ہمارا گرامر کا، تو وہ 1 سال کا کورس آپ ڈپلوما ہمارے یہاں کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ سب چیزیں ترکیب وغیرہ، ترجمہ کرنے کا طریقہ، ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ، اور اسی طرح انشاء مشق، اس میں الفاظ معنی، یہ سب آپ کو لکھوائے جاتے ہیں. تو اٹھائے ہوئے اپنی ٹوپی کو یسلم علی المصیبی، اور وہ سلام کرتا ہے، سلوٹ جو ہے سلوٹ مارتا ہے کس کو؟ نشانہ لگانے والے پر. مصیب اسم الفاعل ہو گیا، اصابہ سے نشانہ لگانے والے پر، وہ کو وہ پر، اب پر ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ سلمہ کا صلہ ہے اعلیٰ، تو کو ترجمہ کریں گے، نشانہ مارنے والے کو وہ سلام کرتا ہے. وَكَأَنَّهُ يُهَنِّئُهُ بِنَجَاحِهِ، اور گویا کہ وہ اس کو خوشخبری دیتا ہے. ہنّا یوہنّ، دیکھو ہنّا خوش جو ہے خوشخبری دینا، بلکہ مبارکباد دے رہا، خوشخبری نہیں بلکہ مبارکباد دے رہا. تہنیہ بولتے نہیں، تہنیۃ قلبیہ یعنی دلی مبارکباد. تہنیۃ عید الفطر، عید الفطر کی مبارکباد. وہنئکم بحلول عید الفطر، ایسے بولتے ہیں کہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں عید الفطر کے آنے کی. وَكَأَنَّهُ يُهَنِّئُ، گویا کہ وہ اسے مبارکباد دیتا ہے بِنَجَاحِهِ، اس کے کامیاب ہونے کی. اور اگر غلطی کر جاتا تو وہ کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.